کہ عید ہمیں کیوں دی گئی، ہم عید کے دن خوشیاں کیوں مناتے ہیں، ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے خوشی کا مہینہ ہے۔ خوشی کا مہینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور جب آخری دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے روزے رکھے، میرے بندوں نے قیام کیا، راتوں میں تراویح پڑھی، لہذا میں نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو ہم عید کے دن بطور شکرانے کے 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز ادا کر کے ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے، حدیث کے اندر میں آتا ہے، جس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جو اپنا کام پورا کر لے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، مزدور کو اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جاوے۔ مزدور جو ہوتا ہے نا، مزدور بیچارہ کام کرتا ہے پورا دن، اور جب شام کو یا اس کی مزدوری اور کام ختم ہونے کے بعد جب وہ اپنے مالک کے پاس جاتا ہے مزدوری لینے کے لیے، تو وہ ہاتھ منہ دھو کر کے اپنے مالک کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے اپنی مزدوری لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم نہا کر کے آئے، دھو کر کے آئے، رمضان کے اندر میں ہم نے عبادت کی، عبادت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے ہم نے اپنے گناہوں کو دھویا، ہم اپنے گناہوں سے پاک ہوئے، صاف ہوئے۔ جس طریقے سے ایک مزدور شام کو صاف ہوتا ہے پانی کے ذریعے، اپنا منہ دھو کر کے، کپڑے صاف کر کے، مزدور یعنی اپنے آقا کے پاس روزی لینے کے لیے جاتا ہے، مزدوری لینے کے لیے جاتا ہے، اسی طریقے سے آج ہم نہا کر کے آئے، دعا کر کے آئے، اچھے لباس پہن کر کے آئے، دونوں اعتبار سے پاک ہو کر کے آئے، صاف ہو کر کے آئے، جسمانی اعتبار سے بھی، اوپر کے اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی۔ رمضان میں بندہ دعا کرتا ہے، راتوں میں جاگتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر میں آئے ہیں اپنی مزدوری لینے کے لیے، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ میرے اے اللہ، یہ تیرے بندے تیرے دروازے کے اوپر آئے ہیں، مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں، لہذا مزدور کو پوری مزدوری دے دی جاوے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں میرے بندوں کو پوری مزدوری دوں گا، وہ جو مانگیں گے عطا کروں گا، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو،
تم نے میرے فرض کو پورا کیا، میرے احکام کو پورا کیا۔ رمضان کے اندر میں تم نے عبادتیں کی، میں نے تمہیں روزہ رکھنے کے لیے کہا، تم نے روزے رکھے۔ میں نے تمہیں راتوں میں جاگنے کے لیے کہا، تم راتوں میں جاگے، تم نے تراویح پڑھی۔ جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہ بندہ مسجد سے، عیدگاہ سے اپنے گھروں کے اوپر اس حالت کے اندر میں لوٹتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، سارے گناہ معاف۔ اور ایک حدیث کے اندر میں لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کی گلیوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اور ان کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، چلو اس رب کریم کی طرف جو احسان کرتا ہے، بھلائی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور پھر بے حساب عطا فرماتا ہے، یعنی خود ہی عبادت کی توفیق دیتا ہے اور خود ہی ثواب سے نوازتا ہے۔ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جاؤ اور اپنا انعام لے لو۔ میرے عزیزو، آج عید کا دن ہے، اور عید کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ ہم نے رمضان کے اندر میں عبادتیں کی، ہم نے رمضان کے اندر میں روزے رکھے، ہم نے رمضان کے اندر میں تلاوتیں کی، ہم نے رمضان کے اندر میں دعائیں مانگی، ہم نے رمضان کے اندر میں صدقہ خیرات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خوشی کے، بطور انعام کے عید الفطر کا مبارک دن ہمیں عطا فرمایا۔ یہ تو ہو گئی عید کی وجہ تسمیہ، اللہ نے ہمیں عید کیوں دی۔